کسی سیانے انگریز کا یہ قول حکایت میں پڑھا تھا کہ جسم جوان ہو کر بوڑھا ہوتا ہے، یہ جسم کا المیہ ہے، اور روح بوڑھی ہو کر جوان ہوتی ہے، یہ روح کا تربیہ ہے۔ اگر میں یہ قول جوانی میں پڑھتا تو اسے خاک برابر بھی اہمیت نہ دیتا۔ یہ اب پڑھا ہے جب جوانی کو بڑھاپے نے پوری طرح ہضم کر لیا ہے۔ جسم ہڈیوں کا کھڑ کھڑ کرتا ڈھانچہ بن گیا ہے، کھال نے ہڈیوں کے ڈھانچے کو ٹھکانے پر رکھا ہوا ہے۔ خدا کھال نہ بناتا تو ہڈیاں کبھی کی بکھر گئی ہوتی۔ یہ قول یا مقولہ اس عمر میں آ کر پڑھا جب کمانیاں ڈھیلی ہو گئی ہیں اور گراریاں سلپ کرتی ہیں، تو میں اس قول یا مقولے کی صداقت کا قائل ہو گیا ہوں۔ البتہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ قول ہے یا مقولہ۔ ان دونوں میں اگر کوئی فرق ہے تو اس کا بھی مجھے پتہ نہیں۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ میری روح بڑھاپے میں آ کر جوان ہو گئی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جوانی کی باتیں اور وارداتیں یاد آتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے جسم جوان ہو گیا ہو۔ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ دل پر اداسی اور پشیمانی طاری ہو گئی ہو کہ ہائے کبھی ہم بھی جوان ہوا کرتے تھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ انسان اتنا ہی جوان یا اتنا ہی بوڑھا ہوتا ہے جتنا وہ محسوس کرتا ہے۔ میں شہروں میں آج کی نسل کو دیکھتا ہوں، یہ نسل نوجوانی میں ہی بوڑھی ہو گئی ہے۔ یہ جسم کا المیہ نہیں بلکہ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے۔ میرے پیارے سامعین، میں جانتا ہوں آپ یہ سطور سنتے ہوئے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بڈھا اپنے بڑھاپے کی باتیں کر کے ہمدردی حاصل کرے گا، پھر 10-12 کتے سامنے لے آئے گا اور پھر تماشا دکھا کر مداری گیا۔ چلیے ایسے ہی صحیح، مجھے بات اتنی سی کہنی تھی کہ بڑھاپے میں جوانی کا کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے تو روح جوان ہو جاتی ہے اور ذہن جوانی سے بھی پیچھے لڑک پن میں جا پہنچتا ہے۔ پھر خیال آتا ہے کہ آج پوتوں نواسوں کو کسی فضول حرکت سے روکنا اور پندو نصیحت کرتا ہوں تو وہ کان بند کر لیتے ہیں، یا کان اس طرح کھلے رکھتے ہیں کہ ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تب یاد آتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی کیا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوست راجہ شہباز خان کی ایک بات یاد آتی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ خدا نے 2 کان دیے ہیں، ایک سے سنو، دوسرے سے نکال دو۔ میں نے اپنی جوانی کے کچھ واقعات اس طرح سنائے ہیں کہ کسی کی وفات کی اطلاع ملی یا کسی کی شادی کا دعوت نامہ آیا تو گاؤں گیا۔ لڑکپن کے کسی ساتھی نے اپنے دور کے کسی دوست یا کسی خاص آدمی کا ذکر کر دیا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، یا کوئی جگہ نظر آ گئی جہاں ہمارے لڑکپن میں کوئی خاص واقعہ ہوا تھا تو ذہن کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح دور پیچھے جا پہنچا اور آنکھوں کے آگے ایک فلم چل پڑی۔ یہ قصہ جو اب سنانے لگا ہوں گاؤں جا کر یاد نہیں آیا، یہ راولپنڈی ایک صبح اخبار پڑھتے یاد آ گیا۔ اخبار کے پہلے صفحے پر ایک خبر کی یہ سرخی دیکھی کہ ہائی کورٹ نے محبت کی شادی یعنی لو میرج کو جائز قرار دے دیا ہے، اور یہ بھی کہ اپنی پسند اور مرضی کی شادی کرنے کے لیے لڑکی کے وارث یا ولی کی موجودگی ضروری نہیں۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے صرف بڑے شہروں کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سارے لوگ نہیں، بلکہ لوگوں کے ایک محدود طبقے میں یہ فیصلہ بڑا اچھا سمجھا گیا ہوگا۔ جس طبقے میں امریکی کلچر رائج ہے، وہ لوگ جنہیں ہمارے حکمران اور سیاسی لیڈر عوام کہا کرتے ہیں، محبت کی شادی کی تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں لازمی چیز شادی ہے، محبت نہیں۔ پہلے شادی کی جاتی ہے، اس کے بعد اگر کچھ گنجائش نکلے تو محبت کر لی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر خاوند اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی کے ساتھ محبت کی پینگیں نہیں بڑھا سکتے۔ میں اگر ازدواجیات پر مضمون لکھ رہا ہوتا تو شادی بیاہ کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالتا، لیکن میں کسی بھی علم کا عالم نہیں ہوں، میں تو داستان گو ہوں، وہی سناتا ہوں جو اتنی لمبی عمر میں اپنی آنکھوں دیکھا ہے۔ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ اخبار میں پڑھ کر مجھے اپنے گاؤں کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب میں جوان ہوا کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بڑا اچھا خوشحال گھرانہ تھا۔ دیہات میں خوشحال وہ ہوتا تھا جس کی ملکیت میں خاصی زیادہ قابل کاشت زمین ہوتی تھی۔ اس گھرانے کی زمینداری خاصی وسیع اور کچھ اونچے درجے کی تھی۔ 3 بھائی تھے، 2 کی شادیاں ہو چکی تھیں اور دونوں کے 2-2 3-3 بچے بھی تھے۔ چھوٹے بھائی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ عزت اور وقار والا گھرانہ تھا۔ ان کا مکان بہت ہی وسیع و عریض تھا۔ شادی شدہ دونوں بھائی اسی مکان میں رہتے تھے۔ ماں باپ نے گھر میں سلوک اور اتفاق برقرار رکھا ہوا تھا۔ کبھی نہیں سنا تھا کہ اس گھر میں عورتوں کی کبھی ذرا سی بھی کھینچا تانی یا ترش کلامی ہوئی ہو۔
تینوں بھائیوں کا آپس میں بہت پیار تھا اور باپ کے ساتھ مل کر تینوں بھائی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ان کے باہمی اتفاق اور پیار کی برکت تھی کہ جب فصل کٹ کر ان کے گھر میں اناج آتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ یہ لوگ اتنے اناج کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ پھر چھوٹے بھائی کی بھی شادی ہو گئی۔ اس گھر میں یہ تیسری بہو 3.5-4 میل دور کے ایک گاؤں سے آئی تھی۔ میں بھی اس بارات میں شامل تھا۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس لڑکے کا نام یعقوب تھا اور اسے ہم سب کوبا کہتے تھے۔ دیہات میں آج بھی کوئی کسی کو اس کے صحیح اور پورے نام سے نہیں بلاتا، بلکہ اس کے نام کو بگاڑ کر چھوٹا کر لیا جاتا ہے۔ مثلا میں بڑے ٹیکے سے اپنا نام صابر حسین راجپوت لکھا کرتا ہوں، لیکن آج بھی مجھے سابو کے نام سے بلاتے ہیں۔ ہمارے دیہات میں عورتیں پردہ نہیں کرتی، برقعے کا تو رواج ہی نہیں۔ اگر کسی دوسرے گاؤں جانا ہو تو عورتیں چادر لے لیا کرتی ہیں۔ کوبے کی شادی ہوئی تو 3-4 دنوں بعد اس کی دلہن باہر نکلی تو ہم نے اسے دیکھا۔ وہ خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ چہرے کے نقوش تو اچھے تھے ہی، اس کا قد اور اس کے جسم کی بناوٹ تو اور بھی زیادہ اچھی تھی۔ رنگ گورا اور گلابی تھا۔ اس لحاظ سے ہم کوبے کو بہت ہی خوش قسمت سمجھنے لگے۔ کوبا خود بھی اچھی شکل اور گھٹے ہوئے جسم والا نوجوان تھا اور اس میں زندہ دلی بھی تھی۔ کوبا بھی اپنے بڑے بھائیوں کی طرح اپنے ماں باپ کی حویلی میں رہنے لگا۔ چند دنوں میں ہی ہم نے دیکھ لیا کہ کوبا، جو گاؤں کے دوسرے نوجوان لڑکوں کی طرح گھر سے باہر ہی نظر آتا تھا، غائب رہنے لگا۔ پتہ چلا کہ وہ زیادہ وقت اپنی بیوی کے پاس کمرے میں بیٹھا رہتا ہے۔ خانقاہوں اور مزاروں پر جمعرات کے پچھلے پہر دیے جلانے کا رواج عام تھا اور عموماً عورتیں جا کر دیے جلایا کرتی تھیں۔ ہم نے دیکھا کہ کوبا اپنی بیوی کے ساتھ ایک خانقاہ پر دیا جلانے جا رہا ہے۔ پھر اس کا یہ معمول بن گیا کہ وہ ہر جمعرات بیوی کے ساتھ خانقاہ پر جاتا تھا۔ عورتیں بہترین مخبر اور جاسوس ہوتی ہیں۔ عورتوں کی زبانی پتہ چلا کہ اس لڑکی نے کوبے کو ایسا اپنے قبضے میں لے لیا ہے جیسے اس پر جادو کر دیا ہو۔ باپ اور اس کے تینوں بیٹے اکٹھے کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن اب کوبا اپنی بیوی کے ساتھ الگ کمرے میں کھانا کھانے لگا۔ ہمارے لیے اس گھر میں یہ تبدیلی ایک انقلابی تبدیلی تھی اور یہ آثار کوئی اچھے نہیں تھے۔ 3-4 مہینے گزرے تو ہم یہ بھی دیکھنے لگے کہ کوبا، جو اپنے کھیتوں میں اتنی زیادہ محنت کیا کرتا تھا، اب کم ہی کھیتوں میں نظر آتا ہے۔ ایک روز کوبے کی ماں میری ماں کے پاس بیٹھی اپنی اس تیسری بہو کی باتیں سنا رہی تھی۔ میں نے بھی یہ باتیں سنی۔ کیا بتاؤں بہن، کوبے کی ماں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں برکت صرف اس لیے ہے کہ تینوں بھائی سلوک اتفاق سے رہتے اور کام کاج کرتے ہیں، اور ان کا باپ بیٹوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے۔ لیکن اب میرے گھر میں وہ بات رہی ہی نہیں۔ میری یہ تیسری بہو دوسری بہوؤں کے ساتھ تو بیٹھتی ہی نہیں اور اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتی ہے۔ میرے گھر سے تو برکت ہی اٹھتی جا رہی ہے۔ کوبے کی ماں نے 3-4 مثالیں دے کر بتایا کہ اس کی یہ تیسری بہو گھر میں کس طرح رہتی ہے اور اس کا رویہ کیا ہے۔ اس معزز خاتون نے جو باتیں سنائی، ان سے یہ صورتحال سامنے آئی کہ کوبے کی بیوی کوبے کو ماں باپ اور بھائیوں سے الگ تھلگ رکھتی ہے اور کوبا اس کی ہر بات مانتا ہے۔ پہلے وہ ماں سے پوچھ کر کوئی کام کرتا تھا یا ماں کی اجازت سے گاؤں کے باہر جاتا تھا، مگر اب کوبے نے اپنی بیوی سے حکم لینے شروع کر دیے تھے۔ مختصر بات یوں کہہ لیں کہ کوبا صرف اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ بیوی اپنے میکے گاؤں جب بھی جاتی تھی، کوبا اس کے ساتھ جاتا، اور جتنے دن بیوی وہاں رہتی، کوبا اپنے سسرال میں پڑا رہتا تھا۔ وہ ان لوگوں کا ایک طرح کا گھر جوائی بن گیا تھا۔ پھر یہ خبریں ملنے لگیں کہ کوبا اپنے سسرال کو پیسے بھی دیتا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ کوبے کے سسرال والے مالی اور خوشحال کے لحاظ سے کوبے کے خاندان سے بہت ہی نیچے درجے کے تھے۔ وہ غریب بھی نہیں تھے، لیکن کوبے کے خاندان کی برابری کرنے کے قابل تھے ہی نہیں۔ یہ تو کوبے کے والدین نے اور کوبے کی بھابھیوں نے لڑکی کو دیکھا تو انہیں اتنی اچھی لگی کہ اپنے اور ان کے سٹینڈرڈ کا خیال ہی نہ کیا اور لڑکی کو بیاہ لائے۔ بات اگر مختصر کی جائے تو یوں کہہ لے کہ کوبے کے سسرال میں تنگ نظری اور خود غرضی تھی۔ یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ کوبے کے سالے کوئی اچھی شہرت والے نہیں تھے۔ فریب کاری میں وہ خصوصی مہارت رکھتے تھے، اور عورتوں کی زبانی یہ بھی پتہ چلا کہ کوبے کی ساس بڑی گھٹیا اور چالاک عورت ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بھی ایسی ہی کی ہے کہ ماں کی ساری صفات بیٹی میں آ گئی ہیں۔ میں یہ بات پوری تفصیلات کے ساتھ نہیں سناؤں گا کیونکہ میری اصل کہانی کچھ اور ہے۔
کوبے کی بیوی گاؤں میں اپنی ہم عمر لڑکیوں سے بھی بہت کم ملتی ملاتی تھی۔ اس نے گاؤں کی صرف ایک لڑکی کے ساتھ گہری دوستی بنائی جو اسی جیسی کم ظرف اور گھٹی ہوئی طبیعت کی تھی۔ وہ لڑکی ذات کی بھی چھوٹی اور اس کا ظرف بھی بہت چھوٹا تھا۔ اس لڑکی نے بھی اپنے خاوند کو اس کے ماں باپ کا دشمن بنا دیا تھا۔ کوبے کی بیوی کے متعلق میری رائے یہ ہو گئی تھی کہ اسے پہلی بار دیکھا تو وہ جتنی اچھی دل کو لگی تھی اتنی ہی بری لگنے لگی، اور باخدا میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کی خوبصورتی گہنا گئی ہے اور اس کے اتنے اچھے چہرے پر نہ رونق ہے نہ نور ہے۔ ابھی ایک ہی سال گزرا تھا کہ یہ حیرت ناک اور بڑی ہی افسوسناک خبر سنی کہ کوبے نے اپنے باپ اور بھائیوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ الگ رہنا چاہتا ہے اور زمینوں میں سے اس کا حصہ الگ کر دیا جائے۔ ہم نے سنا کہ باپ نے اسے الگ بٹھا کر سمجھایا کہ وہ بھائیوں سے الگ ہونے کی سوچے ہی نہ، ورنہ وہ اکیلا خراب ہوتا پھرے گا۔ اس کے باپ سے میرے والد صاحب اور اپنی عمر کے 2-4 اور بزرگوں نے کہا کہ بیٹے والدین سے الگ ہوا ہی کرتے ہیں، اور جب کوئی بیٹا باپ سے جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگے تو وہ اسے دے دینا چاہیے۔ لیکن کوبے کا باپ کوبے کو یہ سوچ کر الگ نہیں کر رہا تھا، نہ اس کا حصہ اسے دے رہا تھا کہ ایسا ہو گیا تو اس کے سسرال اس پر اپنا قبضہ مکمل کر لیں گے اور اسے گھر جوائی بنا لیں گے۔ گاؤں کے بزرگوں نے کوبے کو الگ بٹھا کر سمجھایا کہ اس کے گھر کی خوشحالی صرف اس لیے قائم ہے کہ بھائیوں میں اتفاق اور پیار ہے، اور بھائی اپنے باپ کو اپنا سربراہ سمجھتے ہیں اور اس کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ لیکن کوبے کا دماغ اس خوبصورت بیوی نے اس حد تک خراب کر دیا تھا کہ بزرگوں کی اس نصیحت کو ذرا سی بھی اہمیت نہ دی، بلکہ کچھ خفگی کا اظہار کیا۔ ایک روز میں نے اپنے 3-4 دوستوں کے ساتھ کوبے کو گھیر لیا اور اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھائیوں سے الگ نہ ہو، لیکن وہ تو جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ ہم سے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس کے ذاتی اور گھریلو معاملات میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت مرحوم کی شکاریات میں سے ایک کہانی جس کا نام ہے جذبات کا سیلاب۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کوبے کی ماں کے چہرے پر پروقار سی رونق اور کچھ جائز قسم کے فخر کی جھلک ہوا کرتی تھی۔ اس کے اس چہرے پر میں نے اداسی اور مایوسی کی پرچھائیاں دیکھیں اور اسے آنسو بہاتے بھی دیکھا۔ پہلے تو میری ماں کے پاس بیٹھ کر اس تیسری بہو کی گھٹیا باتیں اور ذلیل حرکتیں سنایا کرتی تھی، لیکن اب وہ روتی بھی تھی۔ اب اس نے کوبے کی بیوی کی نئی واردات یہ سنائی کہ اس نے کوبے کے دونوں بڑے بھائیوں کی بیویوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا ہے اور دونوں کو الگ الگ ایک دوسری کے خلاف بھڑکاتی اکساتی رہتی ہے۔ کوبے کی بیوی کی فطرت میں جھوٹ اور فریب کاری کا عمل دخل زیادہ تھا۔ گاؤں میں کسی کے گھر کی کوئی اچھی یا بری بات چھپی نہیں رہتی۔ یہ پتہ چلا کہ کوبے کی دونوں بھابیاں ایک دوسری کی دشمن ہو گئی ہیں اور ان میں چپکلش شروع ہو گئی ہے۔ کچھ دنوں بعد اس گھر میں عورتوں کے درمیان لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس گھر کا سکون برباد ہو گیا۔ جب بیویاں آپس میں ٹکرائیں تو ان کے خاوند بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی بیویوں کو سمجھانے بجھانے اور ٹھنڈا کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن بیویوں نے اپنے خاوندوں کے دماغ بھی پھیر دیے اور بھائی بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ کوبے نے اپنا حصہ لینے کی مہم تیز کر دی اور اس مسئلے پر اس نے بڑے بھائیوں کے ساتھ تکرار بھی کی اور بدتمیزی بھی۔ اس کے نتیجے میں گاؤں والوں نے یہ تماشا بھی دیکھا کہ بھائی آپس میں لڑے اور گاؤں کے لوگوں نے بیچ بچاؤ کروایا۔ ان کے باپ کے لیے یہ بہت بڑا حادثہ اور المیہ تھا۔ یہ باپ تو اب ضعیف العمر دکھائی دینے لگا تھا۔ سارے گاؤں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں، لیکن صرف ہمدردیاں اس باپ کے کسی کام نہیں آ سکتی تھیں۔ اس کے گھر کی صورتحال اس قدر مقدر ہو چکی تھی کہ وہاں تصادم اور محاذ آرائی کا ماحول بنا رہتا تھا۔ اس باپ کا ایک جوان بیٹا ضائع ہو گیا تھا۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ کوبے پر بیوی نے اور بیوی کی ماں نے جادو یا تعویذ کروا دیے ہیں۔ آخر کوبے نے اپنا حصہ الگ کروا لیا اور گاؤں میں ہی چھوٹے سے ایک مکان میں رہنے لگا۔ یہ مکان بھی ان کا اپنا تھا۔ کوبے نے زمینوں کی تقسیم پر تنازع کھڑا کر دیا تھا۔ وہ 1 ایکڑ زمین پر اپنا ناجائز حق جتا رہا تھا، لیکن باپ اسے وہ نہیں دے رہا تھا
کوبے نے باپ کو اور بھائیوں کو دھمکی دی کہ وہ ان کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا اور اپنا حصہ پورا لے گا۔ باپ نے اپنی عزت بچانے کی خاطر یہ 1 ایکڑ زمین بھی اسے دے دی۔ گاؤں میں کوبے اور اس کی بیوی کے خلاف نفرت سی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر ہمارے گاؤں والوں نے یہ بھی دیکھا کہ کوبے کے سسرال کا کوئی نہ کوئی آدمی اس کے گھر آیا ہی رہتا تھا۔ کبھی سسر، کبھی ساس اور کبھی سالے اکٹھے ہی آ پہنچتے اور 2-3 دن کھا پی کر چلے جاتے۔ میں نے بتایا ہے کہ کوبے کے باپ کی گاؤں میں اچھی خاصی عزت بنی ہوئی تھی اور اس گھر کے اتفاق اور پیار کو سارا گاؤں مانتا اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ لیکن جس باپ نے اپنے بیٹوں کو اس طرح متحد رکھا ہوا تھا، اس باپ کا انجام یہ ہوا کہ یہ صدمہ اس کی جان لے گیا۔ وہ اتنا نحیف ہو گیا تھا کہ معمولی سے بخار نے اس کی جان ہی لے لی۔ اس کے بعد کوبے کی زندگی کس طرح گزری یہ سنانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا میری کہانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کوبے کے باپ کی وفات کے 2-2.5 مہینے بعد ہم شکاری دوستوں نے شکار کا پروگرام بنایا۔ اگلے روز صبح ہم کتوں کو ساتھ لے کر شکار کو چل پڑے۔ 7 یا شاید 8 کتے تھے اور شکاریوں کی تعداد 12 یا پھر 13 تھی۔ اب کہ ہم کئی مہینوں کے بعد شکار کے لیے نکلے تھے، ہم نے کبھی اتنا وقفہ ہونے تو نہیں دیا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ پیدا ہو جاتی کہ بنا بنایا پروگرام منسوخ ہو جاتا تھا۔ سب سے بڑی وجہ گندم کی فصل کی کٹائی تھی، اور پھر کھلیانوں کا کام تو اور ہی زیادہ محنت اور وقت طلب تھا۔ اتنے وقفے کے بعد شکار پر نکلے تو ہم خوش تو تھے کہ عرصے بعد فراغت ملی، لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے کتے ہم سے زیادہ خوش تھے۔ انہیں ہم نے زنجیریں ڈالی ہوئی تھیں، وہ ایک دوسرے کی طرف بڑے پیار سے لپکتے تھے، ایک دوسرے کے قریب ہو کر منہ جوڑتے اور ایک دوسرے کو سونگھتے تھے۔ وہ دراصل ایک دوسرے سے خیریت معلوم کر رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ شکار پر جا رہے ہیں۔ آج تک آپ نے میری بے شمار کہانیاں سنی ہوں گی، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہمارے شکار کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ کتوں سے ہرن یا ہڑیال وغیرہ کو مروا کر شکار گھر کو اٹھا کے لے آئیں اور کھائیں۔ ہمارے علاقے میں نہ ہرن تھا، نہ ہڑیال، نہ ہی کوئی اور ایسا بڑا جانور جو حلال ہوتا۔ ہمارے شکار کا مطلب صرف یہ تھا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ گیدڑ اور گو جیسے جانور تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، حلال جانور صرف خرگوش تھا جسے کتے پکڑتے تھے تو ہمارے پہنچنے تک وہ کتوں کے پیٹوں میں جا چکا ہوتا تھا۔ ہم نے نوجوانی سے لہو کو گرم رکھنا شروع کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس بڑھاپے میں بھی لہو گرم ہی رہتا ہے۔ اب بھی ہم شغل کے طور پر اور لہو گرم رکھنے کے لیے شکار پر چلے تھے۔ ہماری ماؤں کے لہو تو اسی وقت گرم ہو جاتے تھے جب وہ سنتی تھی کہ ہم کل شکار کو جا رہے ہیں۔ خصوصاً میری ماں اپنے لہو کی گرمی جس طرح مجھ پر نکالتی تھی وہ میں آپ کو پچھلی کہانیوں میں سنا چکا ہوں۔ اس وقت میں اپنے لہو کو سرد رکھتا تھا کیونکہ خیریت اسی میں ہوتی تھی۔ مائیں بیچاری ٹھیک ہی واویلا برپا کیے رکھتی تھی۔ ہمارے شکار کے خبط نے ہمارے کچھ دوستوں کو زخمی بھی کیا تھا اور 2-3 مارے بھی گئے تھے۔ ہم شیروں چیتوں کا شکار تو نہیں کھیلا کرتے تھے کہ ہر بار کسی نہ کسی جان جانے کا خطرہ ہوتا۔ وہاں ایک خطرہ تو ہماری زمین نے پیدا کر رکھا تھا۔ زمین سطح مرتفع تھی، کہیں نیچے، کہیں اوپر، کہیں گہرے کھڈ اور کہیں ٹیلے اور کہیں گھاٹیاں۔ آپ دوڑتے چلے جائیں اور اچانک زمین ختم ہو جاتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ 1-2 منزلہ مکان کی منڈیر پر کھڑے ہیں۔ آگے زمین دور نیچے چلی گئی ہے۔ آرام آرام سے چلنے والے مسافروں کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ راستہ دیکھ کر چلتے تھے۔ خطرہ ہم جیسوں کے لیے تھا جو کتوں کے ساتھ اندھا دھند دوڑتے تھے اور یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ آگے کوئی کھڈ ہے یا دندی ہے جس سے گرے تو ٹانگ بازو تو ضرور ہی ٹوٹے گا۔ اس عمر میں ہماری بریکیں تو بڑی مضبوط تھیں، پھر بھی گرنے کا خطرہ تو موجود رہتا تھا۔ ہمارے 2-3 دوست گرے بھی تھے اور کئی دن چارپائیوں پر پڑے رہے تھے۔ معاف کرنا، بات کچھ اور شروع کی تھی اور نکل کسی اور طرف کو گیا۔ یہ میرا نہیں، میرے بڑھاپے کا قصور ہے۔ بوڑھا آدمی جب بولنے لگتا ہے تو وہ اس خیال سے بولتا ہی چلا جاتا ہے کہ زندگی کے باقی دن بولتے ہی گزر جائیں۔ میں کہہ رہا ہوں اور لکھتے لکھتے یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں لکھ نہیں رہا بلکہ بول رہا ہوں اور 2-3 آدمی میرے پاس بیٹھے سن رہے ہیں۔ میں دراصل کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم شغل اور ہابی کے طور پر شکار کھیلا کرتے تھے۔ اب بھی اپنا یہ خبط پورا کرنے جا رہے تھے، لیکن اس دفعہ ایک ضرورت بھی تھی جو پوری کرنی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایک ادھیڑ عمر آدمی کو عجیب سی بیماری لگ گئی تھی۔ وہ یہ تھی کہ جون جولائی کی گرمیوں میں بھی اسے ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی۔
जुलाई अगस्त में सावन की बारिशें बड़ी ही तेज और हर रोज होती थीं, ना होती तो हब्स हो जाता था। लेकिन ये आदमी खेस अपने ऊपर लिए रखता था, क्योंकि उसे दिसंबर जनवरी वाली सर्दी महसूस होती थी। उसे जंगली कबूतर का गोश्त खिलाया जाता था, क्योंकि जंगली कबूतर का गोश्त बहुत गर्म होता है, लेकिन उसे कोई अफाका नहीं हो रहा था। और जो देसी टोटके आजमाए जा रहे थे वो भी बेकार साबित हो रहे थे। एक सन्यासी हमारे गांव से गुजरा तो उसे हमने रोक लिया और उस आदमी के सामने बिठाकर उसकी बीमारी बताई। सन्यासी ऐसी जड़ी बूटियों से भी वाकिफ हुआ करते थे जिनके वजूद से कोई और वाकिफ नहीं होता था। सन्यासी ने कहा कि उसे सह के गोश्त की यखनी 8 दिन 10 दिन बाकायदगी से पिलाई जाए। मैंने अपनी शिकारी कहानियों में सह का जिक्र कई बार किया है। ये बिल्ली जितना बड़ा जानवर होता है, छोटा सा इसका मुंह होता है और इसके सारे जिस्म पर लंबे लंबे कांटे होते हैं और उन कांटों की नोकें बड़ी ही तेज होती हैं। कुत्ते उसके करीब जाते हैं तो सह तमाम कांटे खड़े कर लेती है। एक कांटा जिस कुत्ते को चुभ जाए वो चीखने चिल्लाने लगता था। फिर भी हमारे कुत्ते सह को बेहाल करके पकड़ ही लेते थे। हम दरअसल कुत्तों को सह से बचा कर ही रखते थे। सह कुत्तों को बुरी तरह जख्मी कर दिया करती थी। अब हम पक्का इरादा करके जा रहे थे कि गांव के उस आदमी की सेहत की खातिर एक सह ज़रूर ही लाएंगे, खा एक दो कुत्ते बेकार ही हो जाएं। हमारे इलाके में सह आम पाई जाती थी, आजकल ये बहुत कम हो गई है। हम गप्पे हाँकते और एक दूसरे से हंसी मजाक करते तकरीबन 3 मील दूर निकल गए। मुझे आज भी याद है कि हमने ज़्यादातर बातें कूबे और उसकी बीवी के मुतल्लिक की थी। हम कूबे की बीवी के हुस्न की बातें भी करते गए और आखिर ये मुतफ़क्का फ़ैसला दिया कि चुड़ैल जब किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो बड़ी ही हसीन औरत के रूप में उसके पास आती है। हमने कूबे की बीवी को भी एक हसीन चुड़ैल करार दिया। आगे चलकर ज़मीन कुछ इस किस्म की हो गई कि दाएं तरफ ज़मीन बहुत ही ऊंची थी और जिस तरफ हम जा रहे थे उधर नशेबी जगहें ज़्यादा थीं और मुख्तलिफ शक्लों के टीले भी खड़े थे और ज़मीन नीचे ही नीचे जा रही थी। कुछ दरख्त भी थे और खुश्क सी झाड़ियाँ भी थीं। हमने कुत्तों के पटों से जंजीरें उतार दी थी और वो इधर उधर भागते दौड़ते फिर रहे थे। हमारे उन कुत्तों में वैसा ही प्यार और इत्तेहाद था जैसा हम दोस्तों में था। हमारा एक कुत्ता जो ज़मीन को सूंघता और भागता दौड़ता फिर रहा था, एक बुलंद जगह पर जाकर रुक गया और सामने देखने लगा। उसने मुंह से बुलंद आवाज़ निकाली, बुफ। जिस कुत्ते ने उसकी ये आवाज़ सुनी वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और दौड़कर उसी के करीब पहुंच गया। ये आवाज़ दूसरे कुत्तों के लिए इशारा थी कि शिकार नज़र आ रहा है और 1-2 मिनट बाद वो कुत्ता आगे को दौड़ पड़ा। फिर तमाम कुत्ते उसके पीछे गए। हम उनके पीछे ना दौड़े, सोचा कि उन्हें भाग दौड़ लेने देंगे कि ये अपना शुगल पूरा कर लें। हमारे एक दोस्त ने कहा कि कुत्ते 2 खरगोशों को देखकर उनके पीछे गए हैं। हम अपनी चाल चलते आगे बढ़ते गए। हम जानते थे कि हमारे कुत्ते कहीं भाग नहीं जाएंगे, बल्कि वो खरगोशों को पकड़कर चीरें फाड़ेंगे, कुछ खाएंगे, बाकी ज़ाया करेंगे और जब उनका ये शुगल पूरा हो जाएगा तो हमारे पास वापस आ जाएंगे और हमें दाद तलब निगाहों से देखेंगे। आगे ज़मीन ऐसी थी कि कुत्ते हमारी नज़रों से ओझल हो गए और इतनी दूर निकल गए कि उनकी आवाज़ें भी नहीं सुनाई देती थी। हमने अपनी रफ्तार ज़रा तेज़ कर दी। अगर वो ज़मीन हमवार होती तो हम ज़्यादा फासला तय कर लेते, लेकिन ज़मीन ऐसी थी कि कहीं हम नीचे उतर रहे थे और कुछ ही आगे जाकर खाई चढ़ रहे थे और कहीं ज़मीन में ऐसी दरारें पड़ी हुई थीं कि हमें बच बच कर चलना पड़ता था। अगर मुझे आज ठीक तरह याद है तो कमोबेश 1 मील तय कर गए और कुत्तों का कुछ पता न चला कि कहाँ गायब हो गए हैं। इस तरफ हम पहले 1-2 मरतबा ही आए थे और इस जगह से हम पूरी तरह वाकिफ़ नहीं थे। हम कुत्तों के मुतल्लिक ज़रा से भी फ़िक्रमंद और परेशान नहीं थे, लेकिन ये ज़रूर सोचा कि उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही। ये है कूबे का ससुराली गांव। हमारे एक दोस्त ने कहा, वो चुड़ैल इस गांव से हमारे गांव गई है। हम सब ने दाएं तरफ देखा। निस्फ मील से कुछ ज़्यादा हमें बुलंद ज़मीन पर एक गांव नज़र आया। हम उस गांव में कूबे की बारात के साथ आए थे। हमारे गांव से इस गांव तक रास्ता दूसरी तरफ था। हम तो रास्तों से हटकर चला करते थे, इसलिए ये देखा ही नहीं कि दाएं बाएं कोई आबादी है भी या नहीं। ये गांव देखकर फिर कूबे और उसकी बीवी की बातें शुरू हो गईं। हम इस बात पर तबादला ख्यालात कर रहे थे कि कूबा तो बड़ा जवान मर्द था, फिर उस पर एक लड़की का जादू किस तरह चल गया।
ہم آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ عورت مرد کی کمزوری ہوتی ہے۔ اس زمانے میں دیہاتی علاقوں میں داستان گوئی ایک پیشہ ہوتا تھا اور بڑے پیشہ ور اور تجربے کار داستان گو ہوتے تھے۔ بڑی دلچسپ کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ مجھے اس وقت 2-3 کہانیاں یاد آ گئیں جن کا لب لباب یہ تھا کہ چالاک اور حسین عورت بادشاہوں کے تختے بھی الٹ دیا کرتی ہے۔ یہ تو بڑے ہو کر جب مجھے شہر کی ہوا لگی تو کتابیں پڑھنا شروع کی تھیں اور ایسے کئی تاریخی واقعات پڑھے جن سے پتہ چلا کہ ایک عورت بادشاہوں کو آپس میں ٹکرا سکتی ہے، بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا سکتی ہے اور بڑی لمبی جنگوں کا باعث بھی بن سکتی ہے۔